بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده. الحمد لله وحده. ثم الحمد لله وحده. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده ولا أمة بعد أمتي ولا کتاب بعد کتابی. اما بعد. انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگان دین نوجوانان اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کا تذکرہ ہم کرتے ہیں. ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام یاد آتے ہیں، تذکرہ کرتے ہیں. جب ربیع الاول کا مہینہ گزر جاتا تو پھر جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ عموماً ہوتا ہوا تو نظر نہیں آتا. اچھا، جس وقت ہم تذکرہ کرتے ہیں جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا، اس وقت ہم کن پہلوؤں کا تذکرہ کرتے ہیں اور کن پہلوؤں کا ہم تذکرہ نہیں کرتے، آج اس پر کچھ غور و فکر کریں گے. جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی دو زندگیاں ہیں. ایک وہ زندگی ہے جو نبوت سے پہلے کی ہے، اور ایک وہ زندگی ہے جو نبوت کے بعد والی زندگی ہے. آج ہمارے سیرت کے جلسوں میں یا جمعے کے سیرت کے موضوعات میں تذکرہ جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا نبوت سے پہلی والی زندگی کا ہوتا ہے کہ آپ کا حسن ایسا تھا، آپ کی آنکھیں ایسی تھی، آپ کے پیر ایسے تھے، ہاتھ ایسے تھے. اس کا تذکرہ ہوتا ہے. یہ تذکرہ ضرور بھی ضرور ثواب سے خالی تو نہیں ہے، لیکن اگر ہم یہ تذکرہ کریں گے کہ جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی انگلیاں ایسی تھی، تو ہم اپنی انگلیاں تو اس طرح بنا نہیں سکتے، کیونکہ اللہ کی خلقت ہے، اللہ نے جس طرح بنایا ہے اس طرح ہی ہے. لیکن جو جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے جو نبوت کے بعد والی زندگی ہے کہ آپ امت کے ساتھ ایسے پیش آئے، آپ دشمنوں کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کیا، یہ جو زندگی ہے اس کا تعلق عمل سے ہے. اور جو نبوت سے پہلے والی زندگی ہے اس کا تعلق عمل سے نہیں ہے. یعنی ہمارے بس میں یہ نہیں ہے کہ ہم اس پر عمل کر سکیں کہ آپ کی آنکھ کیسی تھی یا ہاتھ کیسے تھے تو ہم بنا تو نہیں سکتے. لیکن جو نبوت والی زندگی آپ نے اخلاق اور کردار پیش کیا، وہ زندگی تو ہم بنا سکتے ہیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم صرف آپ کی اس پہلی زندگی کا تذکرہ صرف کیوں کرتے ہیں، بعد والی زندگی کا ہم تذکرہ کیوں نہیں کرتے؟ حالانکہ اصل جو ہم کو جس زندگی کو لے کر آگے بڑھنا ہے وہ زندگی تو نبوت کے بعد والی زندگی ہے، جس کے لیے بہت سے عمل کے لیے ہم کو پہلو ملتے. یا پھر تذکرہ نہ کرنے کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہ مسلمان اس راہ پر کھڑا ہو گیا ہے کیا کہ وہ عیسائیوں کی طرح صرف آپ 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یوم پیدائش کی وجہ سے صرف کچھ خوشی مناتا ہے اور خاموش ہو جاتا ہے. اس کو کچھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کوئی لینا دینا نہیں، ان کی تعلیمات سے کوئی لینا دینا نہیں. آپ کی زندگی سے کوئی کسی عیسائی کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کچھ نہیں معلوم. کیا مسلمان اس ڈگر پر جا رہا ہے؟ کیا مسلمان وہی راہ چل رہا ہے؟ کیا کر رہا ہے مسلمان؟ اگر آج عمل کے لیے کھڑے ہونا ہے، عمل کے لیے آگے بڑھنا ہے، تو ہم کو جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت کے بعد والی زندگی پر نظر ڈالنا پڑے گا.
اگر اس پر نظر ڈالیں گے تو پھر ہمارے لیے عمل کی راہیں ہموار ہوگی، ہم عمل کے لیے آگے بڑھنے کے لیے ہمارے لیے سہولت پیدا ہوگی، اور پھر جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کے وعدے کیے ہوں یا پھر جہنم کی وعیدیں سنائی ہو، ان تمام زندگی کا تعلق نبوت کے بعد والی زندگی سے ہے۔ اگر اس کو پڑھیں گے، اگر اس کی طرف ہم توجہ ڈالیں گے تو پھر ہمارے لیے جو دو سیٹ ہمارے لیے جہنم کی ہے جنت کی ہے، ہم کس کو اپنے لیے انتخاب کریں گے یا کس کو ہم کنفرم کریں گے، کیا کریں گے؟ اسی لیے جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کا تذکرہ کر کے ہم کو اپنی زندگیوں میں تبدیلی لا کر ہم جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ان بشارتوں کے مستحق بننے کی کوشش کرنا ہے جو آپ نے اس امت کو سنتوں پر عمل کرنے کی وجہ سے یا پھر اچھی اخلاق اور کردار بنانے کی وجہ سے جو ملی ہے۔ آج ہماری صورتحال یہ ہے کہ اگر کوئی پروگرام منعقد کرنا ہو تو باقاعدہ ایک مجمع بنانا پڑتا ہے کہ آپ آئیے، آپ بھی آئیے، آپ بھی آئیے، ایک طویل محنت کرنا پڑتا ہے۔ لیکن دوسری طرف آپ ان اقوام کی طرف نظر ڈالیے جو آج اس وقت ملک کی جمہوریت کی جو بنیادیں ہیں اس کو آج جو تنظیم ہلائی ہوئی ہے، اس تنظیم RSS، ان کے کسی بھی اجلاس کے لیے ان کو اتنی محنت کرنی نہیں پڑتی ہے۔ ایک آواز اگر یہ دیں گے تو منتہا نظر تک مجمع نظر آئے گا۔ جب ایک باطل اپنے نظریے میں اتنی کوشش کیا ہے تو آج اسلام جو سچا مذہب ہے، جو حق مذہب ہے، اس کے لیے آج مسلمان کیوں محنت نہیں کرتا؟ کیوں یہ اپنے لیے آگے نہیں بڑھتا؟ کیا وہ جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو لے کر آگے بڑھنے میں کیا وہ شرم محسوس کرتا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ اس وقت دنیا کے اندر خاص طور پر یورپین ممالک کے اندر جو کوشش کی جا رہی ہے وہ یہ کہ ہر مذہبی آدمی کو اس کے مذہب سے بیگانہ کر دیا جائے، اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہ رہے، اور واقعی ہو بھی رہا ہے۔ ایسے لوگوں سے ملاقات بھی ہوتی ہے کہ جو عیسائی ہیں ان کو عیسائیت کے بارے میں کچھ پتہ نہیں۔ ایک اس وقت اگر کوئی اپنے مذہب پر سختی سے عمل کرنے والے اگر کوئی لوگ ہیں تو وہ صرف دو قوم ہیں، ایک یہودی ہے اور دوسرا مسلمان ہے، اور جب مسلمان پر نظر ڈالے تو آدھا تیتر آدھا بٹیر ہے۔ یہود ساری دنیا کے نظام کو جس رخ کی طرف پھیرنا چاہتا ہے پھیر دیتا ہے۔ اگر وہ نظام اپنے ہاتھ میں لیا ہے تو کیا وجہ ہے، ان کی کیا چیزیں تھیں جس کی وجہ سے وہ آگے بڑھے؟ اس کی بنیادی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ وہ کبھی بھی اخلاق، ایک طرف اخلاق کے بدترین مثالیں ان کے پاس ملتی ہے، لیکن دوسری طرف جو عموم میں دیکھی جاتی ہے وہ اخلاق کو اپنے اندر اپنائے ہوئے ہیں۔ آپ کبھی دیکھیے ہمارے کسی ساتھی سے کچھ مذاق کیجئے تو وہ فوراً آپ پر غصہ ہو جاتا ہے، برہم ہو جاتا ہے، چراغپا ہو جاتا ہے، لیکن وہی آپ جو ہے امریکہ وغیرہ کے جو ویڈیوز رہتے ہیں آپ اس میں دیکھیے وہ فوراً مسکرا دیتے ہیں۔ یہ اخلاق کی وجہ سے وہ آگے بڑھے، حالانکہ وہ اخلاق یہ مسلمان کو دیا گیا تھا۔ آج اگر کوئی شخص جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو مسلمان برہم ہو جاتا ہے، کیا کرتا ہے؟ لیکن دوسری طرف یہ مسلمان یہ نہیں سوچتا کہ میں جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی پر عمل کر کے، آپ کی تعلیمات پر عمل کر کے اپنے آپ کا وہ نمونہ پیش کروں جس کی وجہ سے مجھ سے تو کیا جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی محبت پیدا ہو جائے۔ یہ کردار اور یہ عمل
مسلمان پیش کرنے کو تیار نہیں ہے. کیا وجہ ہے اس کی؟ صرف اور صرف بنیادی وجوہات میں سے ایک وجہ حرام غذاؤں کا حرام غذاؤں کا استعمال ہے. ایک تعداد وہ ہے جو حرام کمائی میں ملوث ہے، ایک تعداد وہ ہے جو حرام کھانوں میں ملوث ہے. کما تو حلال رہے ہیں لیکن غذائیں حرام کھا رہے ہیں. گوشت کہاں سے لے رہے ہیں احساس نہیں ہے. ٹیسٹنگ پاؤڈر کے نام پہ کیا کیا ڈالا جا رہا ہے احساس نہیں ہے. زبان کی لذت کے لیے مر رہا ہے. آج حیدرآباد کے اندر جتنی ہوٹلیں ہیں اگر اس کی دگنی بھی کر دی جائے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ساری ہوٹلیں چل پڑیں گی، اتنی ہوٹلنگ کی عادت ہو گئی. حالانکہ ہم کو یہ علم ہونا چاہیے کہ باہر کی غذائیں ہماری ایمانیت کو ختم کر دیتی ہے، اور جب ایمانیت ختم ہو جائے گی تو پھر بتائیں کہ کس طرح ہم کو جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت پیدا ہوگی، کس طرح ہمارا دل آمدہ ہوگا کہ ہم اسلام کے احکامات پر چلیں، کس طرح ہمارا ضمیر اس طرف لے کر چلے کہ ہم اسلامی اصولوں پر عمل کریں. یہ بات بارہا ہمارے سامنے آتی ہے کہ ایک شخص جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو وہ گستاخ رسول ہے. آپ کی شان میں نازیبہ کلمات اگر کہتا ہے تو وہ بھی گستاخ رسول ہے. آپ کو برا بھلا کہتا ہے گستاخ رسول ہے. آپ کا کارٹون بناتا ہے تو وہ بھی گستاخ رسول ہے. لیکن آگے بڑھ کر اس طرف غور کریے کہ جو شخص جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو پیروں تلے رونتا ہے وہ بھی اسی طرح کا برابر کا گستاخ رسول ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات کو بے اہمیت کر رہا ہے. اگر اس کے دل میں اہمیت ہوتی تو وہ کبھی بھی اپنا پینچا ٹخنے کے نیچے نہ لٹکاتا، کبھی بھی اپنی خوشی کے موقع پر غیر اسلامی امور کو انجام نہ دیتا. اس کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت نہیں ہے. اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے بظاہر ہو سکتا ہے اس کا دل محبت سے سرشار ہو، لیکن بظاہر جو وہ اپنا عملی نمونہ پیش کر رہا ہے وہ تو یہ پیش کر رہا ہے کہ اس کو جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات سے، آپ کی تعلیمات سے، آپ کے اخلاق سے سر کوئی لینا دینا نہیں ہے. کیا یہ مسلمان ان حالات میں ترقی کر سکتا ہے؟ قرآن کریم نے تو اگر ترقی کے لیے کوئی اصول بتائے ہیں تو نیک اعمال بتائے ہیں. اگر نیک اعمال سے یہ مسلمان آج خالی ہے تو پھر وہ کس طرح ترقی کے منازل پر چڑھ سکتا ہے؟ آج ہم میں سے کئی لوگ وہ ہیں جو مختلف لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں. کہیں آپ سرکاری دفتروں کے اندر جائیں تو یکا دوکا مسلمان بااخلاق نظر آئے گا، لیکن وہی دوسری طرف جو مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد وہ ہے جو آپ کو ان محکموں میں بد اخلاقی کرتے ہوئے نظر آئیں گے. ان محکموں کے اندر، جن محکموں کے اندر مسلمان ہیں وہ محکمے اچھے چل بھی نہیں رہے ہیں. کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ اور پھر ایسے تاجرین سے بھی ملنا ہوتا کہ وہ لوگ صاف یہ کہتے ہیں کہ اگر مسلمان ہیں تو ہم ان سے تجارت نہیں کر سکتے. کیوں مسلمان اپنے کردار کو اتنا گرا چکا ہے؟ یہ سب پھٹکار ہے جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل نہ کرنے کی. اگر آج بھی نہ جاگے تو اس سے بدترین حالات کا سامنا کرنے کے لیے ہم کو تیار ہو جانا چاہیے. اگر آج بھی ہمارا ضمیر نہ جاگا، اپنے آنے والی نسلوں کی فکر نہ کی، تو اس سے بدترین حالات آنے والی نسلیں دیکھیں گی. تو اس کے لیے ہم سب کو تیار ہونا ہے. کس کے لیے؟ عمل کے لیے تیار ہونا ہے. زبانی جماعت بہت ہو چکی ہے، کان کے مزے ہم بہت لے چکے ہیں. اب ہم کو جو آگے بڑھنا ہے وہ عمل کے لیے آگے بڑھنا ہے.
کیا عمل کرنا ہے؟ کچھ نہیں، جس سے ہم محبت کرتے ہیں اس کی کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنا ہے، بس اتنا ہی کرنا ہے۔ جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ہم اتنی محبت کرتے ہیں کہ آپ کے نام کے آگے ہم اپنے آپ کو کیا، اپنے ماں باپ کو بھی قربان کر دیتے ہیں۔ یہ صرف زبان سے کہیں گے یا دل سے بھی یہ کہیں گے؟ یہ بات عہد کرے کہ آج سے دل سے کہیں گے اور پھر ہم کر کے بتائیں گے۔ اللہ رب العزت جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی اور پکی محبت نصیب فرمائے۔ آپ کی ایک ایک سنتوں پر ہم میں سے ہر شخص کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت میرے کہنے کو اور آپ کے سننے کو قبول فرمائے۔ اللہ رب العزت کہنے، سننے، لکھنے، پڑھنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عمل کی باتوں پر عمل کرنے، بچنے کی باتوں سے بچنے اور عقیدے کی باتوں پر عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔